नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे सामईन, हमारा दूसरा पारा शुरू होता है। आज हम उसका पहला रुकू तिलावत करेंगे। सयक़ूलु सुफ़हाउ, अब कहेंगे बेवकूफ़, मिनन्नासी, लोगों से, मा वल्लाहुम, कि किस ने उन्हें फेर दिया, यानी मुसलमानों को, अन क़िबलतिहिमुल्लती, उनके क़िबले से वो जिस पर, कानू अलैहा, थे। क़ुलिल्लाहुल मशरिक़ु वल मग़रिब, तो आप कह दें अल्लाह के लिए ही है मशरिक़ और मग़रिब। यहदी मन यशाउ, वो हिदायत देता है जिसको चाहता है, इला सिरातिन मुस्तक़ीम, सीधे रास्ते की तरफ। इस आयत में अल्लाह ताला ने तहवील क़िबला का ज़िक्र किया है। तहवील क़िबला मतलब क़िबला का चेंज होना। तहवील क़िबला कब, कहाँ और क्यों पेश आया, इस सवाल का जवाब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो इस तरह खड़े होकर नमाज़ पढ़ा करते थे कि बैतुल्लाह और बैतुल मुक़द्दस दोनों सामने पड़ते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। वहाँ एक तरफ बैतुल्लाह और दूसरी तरफ बैतुल मुक़द्दस था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए कि किस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाए। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन आपका दिल ये चाहता था कि बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी ख्वाहिश को देखते हुए अल्लाह ताला ने मदीना में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की तो उसके 16 या 17 माह के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद सलमा में ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ा रहे थे कि 2 रकात नमाज पढ़ी जा चुकी थी, हुक्म हुआ कि अपने मुँह बैतुल्लाह की तरफ कर लो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त उसी हालत में घूमकर अपना मुँह बैतुल्लाह की तरफ कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो सच्चे मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने भी फ़ौरन अपने अपने मुँह उसी तरफ कर लिए, जिसकी वजह से यहूदियों ने और कुफ़ार ने बातें बनाना शुरू कर दी। अब सवाल ये है कि तहवील क़िबला क्यों तब्दील हुआ, यानी जिस क़िबले पर बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ी जा रही थी तो अल्लाह ताला ने क्यों हुक्म दिया कि बैतुल्लाह की तरफ नमाज़ पढ़ी जाए। तो उसकी 3 वजूहात बयान होती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश की वजह से, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने से जो यहूदी भी नमाज़ पढ़ा करते थे तो अल्लाह ताला ने ये दिखाने के लिए कि कौन सच्चा मुसलमान है, इसलिए तहवील क़िबला का हुक्म दिया। मुनाफिकीन, तीसरा मुनाफिकीन और जो कमज़ोर ईमान वाले थे उनको आज़माने के लिए कि आपका हुक्म मानते हैं कि नहीं। तो इस बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नंबर 142 उतारी कि बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि मुसलमानों को किस चीज़ ने इस अपने क़िबले से फेर दिया, तो ये वो बातें बनाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनकी निशानदही के लिए जो है इस आयत को उतारा। इसके अलावा यहूदियों के पास ये बात भी हुआ करती थी कि हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि आखिरी नबी बैतुल्लाह की तरफ होगा, यानी ये बैतुल्लाह की तरफ इबादत किया करेगा, तो ये तो बैतुल मुक़द्दस यानी हमारे क़िबले की तरफ है, इसलिए ये सच्चा नहीं है। तो इस चीज़ को वाज़े कराने के लिए अल्लाह ताला ने तहवील क़िबला का हुक्म दिया। वकज़ालिका जअलनाकुम, और इसी तरह हमने तुम्हें बनाया, उम्मतम वसतल, बीच की उम्मत, लितकूनु शुहदा, ताकि तुम हो जाओ गवाह, अलन्नासी, लोगों पर, वयकून रसूलु, और हो रसूल, अलैकुम शहीदा, तुम पर गवाह, वमा जअलनल क़िबलतल्लती, और इन्हें और नहीं मुकर्रर किया हमने क़िबला, कुन्ता अलैहा, वो जिस पर आप थे, इल्ला लिनअलमा मनित्तबअर रसूल, मगर ये कि ताकि हम मालूम कर लें कि कौन पैरवी करता है रसूल की, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबै, इससे जो फिर जाता है अपनी उल्टे पाँव, व इन कानत लकबीरतन, और बेशक ये थी भारी बात, इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह, मगर नहीं उन पर जो हिदायत वाले हैं जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी, वमा कानल्लाहु लियुज़य्या ईमानकुम, और नहीं अल्लाह ज़ाया करेगा तुम्हारे ईमान, इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, बेशक अल्लाह लोगों के साथ बड़ा शफ़ीक और रहम करने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया उम्मतम वसता, यानी बीच की उम्मत। अब क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम अंबिया और तमाम लोगों को बुलाएंगे और कहेंगे कि अब ये बताओ ये नबी तुम्हारे पास आए थे या नहीं, तो लोग मुकर जाएंगे, कहेंगे नहीं आए थे। फिर अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया को बुलाएंगे और पूछेंगे कि
یہ سب اور تو وہ امت محمدیہ کہیں گے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تمام نبی ان کے دور میں آئے تھے لیکن انہوں نے ان کا کوئی کہا نہ مانا، ان کی ہرگز پیروی نہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگوں کو کیسے معلوم؟ تب امت محمدیہ کہے گی کہ اس کا ذکر تیری کتاب میں ہے جس پر ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، اس میں واضح لکھا ہے کہ یہ تمام نبی ان کے دور میں آئے اور انہوں نے ان کو کھلی نشانیاں بتائیں لیکن یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، یعنی بیچ کی امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اگلی بات وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ نہیں ضائع کرے گا تمہارے ایمان۔ اس بات کا ذکر بھی ہوا ہے کہ 16 یا 17 مہینے کے بعد جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو لوگوں نے کہنے شروع کر دیا کہ اس سے پہلے تو جو لوگ انتقال کر گئے ہیں تو وہ تو پھر گناہ گار ہوئے، کیونکہ وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیوں گناہ گار ہوئے؟ اس وقت اللہ کا حکم بیت المقدس کی طرف عبادت کرنے کا تھا، انہوں نے تو اللہ کے حکم کی بجا آوری کی ہے، تو پھر وہ گناہوں کے مستحق نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ ہرگز تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ قد نرى، ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ، بار بار پھرنا، وجہ کا، آپ کے منہ کا، فی السماء، آسمان کی طرف، فلنولینک، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلۃ ترضاھا، اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھر آپ پھیر لیں گے اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو، فولو، سو پھیر لو، وجوہکم، اپنے منہ، شطرہ، اس کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جنہیں دی گئی ہے کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ نہیں ہے بے خبر، غافل، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ یا اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ بار بار آسمان کی طرف دیکھنا کہ اور یہ دل میں خواہش کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ضرور آپ کو آپ کے پسندیدہ قبلے کی طرف پھیر لیں گے، تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں تو اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور سچ ہے، اور اہل کتاب یعنی ایمان رکھنے والے ضرور اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لائیں انہیں جنہیں دی گئی ہے کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ، تمام نشانیاں ان کے پاس، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَک، تو وہ پیروی نہ کریں گے آپ کے قبلے کی، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ پیروی کرنا ان کے قبلے کی، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ، اور نہیں ہے ان سے کوئی بھی پیروی کرنے والا، قبلۃ بعض، کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد، اس کے بعد کے، ما جاءک من العلم، کہ آ چکا ہو آپ کے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ ہوں گے بے انصافوں میں سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں اور نصرانیوں کو دعوت تبلیغ دیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پہلے آپ کچھ دنوں کے لیے ہمارے دین میں آئیں، پھر ہم آپ کے دین میں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سختی سے منع کیا ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو میں آپ کو ڈبل سزا دوں گا، اور آپ کی سفارش بھی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے پیچھے ساری امت گمراہ ہوگی۔ تو اگر آپ کا دل بھی چاہتا ہو کہ اگر میں کچھ دنوں کے لیے ان کے دین کی پیروی کروں تو یہ میرے دین میں آ جائیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، وہ ہرگز آپ کے دین میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے دوبارہ منع کیا۔ اس بات کا ذکر پہلے پارے میں بھی ہو چکا ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ تنبیہ کی۔ الذین آتیناہم الکتاب، اور جنہیں ہم نے دی ہے کتاب، یعرفونہ، وہ اسے پہچانتے ہیں، کما، جیسے، یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہوں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ چھپاتا ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن سلام کا ذکر فرمایا ہے کہ یہودیوں میں سے حضرت عبداللہ بن سلام جب اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ
آیت میں یعرفونہ میں جو معرفت بیان کی گئی ہے تو اس کی کیا شان ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بے اختیار پہچان لیا، اور میرا حضور کو پہچاننا ایسا ہے کہ جیسے میں اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب تورات میں بیان فرمائے ہیں، تو میں کیسے نہ ان کو پہچانتا؟ ہماری کتاب میں ان کے اوصاف صاف صاف بیان ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ماتھا چوم لیا۔ یہاں پر ہمارے لیے ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ دینی محبت میں پیشانی چومنا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں دی ہے کتاب، وہ اس طرح کتاب کو پہچانتے ہیں اور نبی کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو بے شک کچھ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ میں نے حق نازل کیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو جائیں۔ میں نے یہاں پہ دوسرے سپارے کا پہلا رکوع تلاوت کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔